السلام علیکم گائز، کل کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ بیبی باجی اور اسما ساتھ میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں بیبی باجی روتے ہوئے اسما کو کہتی ہے، بیٹا میرا خیال رکھنے والا تو اس دنیا سے چلا گیا، اب تم ہی ہو جس کی وجہ سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، تم ہی ہو جو میرا دھیان رکھتی ہو اور میرا خیال رکھتی ہو ہر چیزوں کا، بڑی مہربانی بیٹا آپ کی۔ تو ایسے میں اسما کہتی ہے، امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو میرا فرض ہے آپ کی ہر چیز کا دھیان رکھنا، آپ کا خیال رکھنا، برائے مہربانی دوبارہ ایسی باتیں نہ کیجیے گا۔ ادھر جمال اپنی دکان میں دکھی اور پریشان سا بیٹھا ہوتا ہے، اس کی دکان بھی نہیں چل رہی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، اب آپ ماں جیسی چیز کو جو ٹھکراؤ گے اور در بدر کرو گے تو خدا تمہیں بھی در بدر کرے گا۔ پھر آگے آپ دیکھو گے جیسے ہی بیبی باجی اسما کے گھر آ گئی ہے، ان کے گھر میں تو جیسے رونق سی آ گئی ہے۔ اسما کی سلائی کا کام بھی بہت اچھا چل رہا ہے اور اس کے بیٹے کے بھی ٹائم اچھا جا رہا ہے اور پڑھائی بھی اچھی طرح سے کر رہا ہے۔ پھر آپ اگلے سین میں دیکھو گے کہ شہناز اسما بھابی کے گھر بیبی باجی سے ملنے آتی ہے، اور پھر نصیر بھی اسی وقت گھر میں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شہناز امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراً اندر چلا جاتا ہے۔ پھر اسما جب کام سے فارغ ہو جاتی ہے تو نصیر اسے اپنے کمرے میں بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ شہناز کیوں آئی ہے امی سے ملنے یہاں پر۔ نصیر اسما پر غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے تبھی تو کہا تھا کہ امی کو یہاں پر نہیں لے کر آؤ، کوئی نہ کوئی روز ملنے آ جاتا ہے۔ ایسے میں اسما نصیر کو کہتی ہے، اب آہستہ بولے امی سن نہ لے، شہناز تو صرف امی سے ملنے آئی ہے۔ پھر آپ دیکھو گے کہ بیبی باجی شہناز اور اسما بھابی ساتھ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں شہناز بیبی باجی کو کہتی ہے کہ بیبی باجی سمن کا رشتہ آیا تھا تو رشتہ بہت اچھا تھا، تو فوراً اس کے ابو نے ہاں کر دی۔ بیبی باجی شہناز کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سمن کو ڈھیر ساری اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ اب ظاہری بات ہے، اب خاموش کیوں ہو جاتی ہے، کیونکہ سمن کا رشتہ ولید کے لیے بیبی باجی نے سوچ رکھا تھا کہ کبھی نہ کبھی شہناز سے اس بارے میں بات ہوگی۔ پھر جب شہناز بیبی باجی سے مل کر اپنے گھر جب واپس چلی جاتی ہے تو نصیر امی کو کہتا ہے، امی یہ آپ نے کیا لگا رکھا ہے، روز کوئی نہ کوئی آپ سے ملنے آ رہا ہے، برائے مہربانی ان کو منع کر دیں، کیوں آ رہے ہیں یہاں پر ملنے آپ سے۔ تو ایسے میں بیبی باجی نصیر کو کہتی ہے، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، ظاہری بات ہے ہم ساری عمر محلے میں ساتھ رہے ہیں، وہ مجھ سے ملنے آئی ہے اور اپنی بیٹی سمن کی مبارکباد دینے آئی تھی، بس آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ ایک تو آپ نے میری شادی اسما سے کر دی ہے، جب سے میری زندگی میں آئی ہے میرے زندگی میں تو اندھیرا سا چھا گیا ہے اور الجھن سی بڑھ گئی ہے۔ تو ایسے میں بیبی باجی یہ الفاظ سن کر چپ سی ہو جاتی ہے اور نصیر غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نصیر کیوں کر رہا ہے، اپنی امی سے اسے کیوں باتیں کر رہا ہے، ظاہری بات ہے اس کو اپنے افیئر کا ڈر ہے، کہیں یہ راز کھل نہ جائے اور امی کو پتہ نہ چل جائے، اس میں میری عزت بھی چلی جائے گی، کیونکہ میں نے فلیٹ کی فائل بھی رکشی کو دے دی ہے۔ پھر اسما اپنے بارے میں نصیر سے یہ باتیں سن کر بہت اداس ہی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ تو ایسے میں بیبی باجی کہتی ہے، بیٹا میرا بیٹا تو تمہارے لائق ہے ہی نہیں، وہ ایک تو گرا ہوا انسان نکلا، بیٹا مجھے معاف کر دینا ہو سکے تو۔ پھر اسما روتے ہوئے بیبی باجی کو کہتی ہے، امی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے،